السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العادیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی 11 آیاتیں ہیں، ان کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینے میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی اہم ترین تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور انسان کو یاد دلایا ہے کہ یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے، اسی نے ان کو بنایا ہے، اور اسی نے دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے نعمت کے طور پر انسان کو بخشا ہے۔ پچھلی کسی صورت میں اونٹ کا ذکر آیا تھا، جو یقیناً ایک بہت ہی کارآمد جانور ہے، انسان کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے، شروع زمانے سے لے کر، پری ہسٹری ایج سے لے کر آج تک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب تو پھر بھی چونکہ گاڑیاں وغیرہ ایجاد ہو گئی ہیں تو ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ انسان ہر سفر کے لیے گھوڑے کا محتاج ہوتا تھا، ہر مال برداری کے لیے گھوڑوں کا محتاج ہوتا تھا، اور پھر ان کا اضافی فائدے جو ہیں، ان کا دودھ ہے، ان کا گوشت بھی انسان استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسانی زندگی میں گھوڑوں کی بہت اہمیت تھی، اور بڑی قدر و قیمت تھی۔ بڑے ناز و نعم سے پالے جاتے ہیں گھوڑے، پھر ان کے استعمال بھی ویسے ہی کیے جاتے ہیں، عام زندگی میں بھی کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جب ان کو کسی جنگ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر جنگ میں گھوڑوں کی انتہائی اہمیت تھی، اور انہی کی تعداد یا انہی کی رفتار پر بڑا انحصار ہوتا تھا انسان کو اس جنگ میں فتح کا۔ تو ان کا ریفرنس دیکھ کے کہا گیا ہے کہ وہ یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا گیا ہے جو پھنکارے مارتے دوڑتے ہیں، یعنی جانتے ہیں ہم گھوڑے ہنہناتے ہیں، پھنکارے مارتے ہیں دوڑتے وقت، ان کی سانس پھولتی ہے تو تیزی سے وہ سانس چھوڑتے ہیں، تو پھر چنگاریاں جھاڑتے ہیں اپنے ٹاپوں سے۔ مطلب ان کے جو ٹاپیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کے ٹاپے ہم جانتے ہیں، اس کے نیچے لوہے کی ایک نال بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ جب اس کی سخت زمین پر پڑتی ہے تو اسے چنگاری نکلتی ہیں، آواز بھی نکلتی ہے اور چنگاری بھی نکلتی ہیں۔ پھر ان کا استعمال صبح کے وقت خاص طور سے جب کوئی گروہ یا فوج کسی دوسری فوج پر حملہ کرتا تھا، وہ عام طور پہ صبح کے وقت کیا جاتا تھا، اس وقت ان کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ پھر جب یہ ہم جانتے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں، اور خاص طور سے پورے کئی تعداد میں گھوڑے دوڑتے ہیں، تو ایک گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھتا ہے، اور دور سے پتہ چل جاتا ہے ان آوازوں سے اور اس دھول سے کہ گھوڑوں کی کوئی فوج چلی آ رہی ہے۔ اور پھر وہ گھوڑے یعنی کسی جنگ کے موقع پر سوار اس کو دوسری فوج میں، دشمن کی فوج میں گھسا دیتے تھے، یعنی جو قربانی سوار دیتے تھے تقریباً وہی قربانی اور وہی رزق گھوڑوں کے لیے ہوتا تھا۔ کئی گھوڑے مارے جاتے تھے جنگوں میں۔ تو یہ ساری ہیں۔ پھر ایک اور اضافی ان کی خاصیت گھوڑوں کی جو ہے وہ وفاداری ہے۔ گھوڑے بڑے وفادار ہوتے ہیں اپنے مالک کے، اور اس کے لیے جان تک لڑا دیتے ہیں۔ تو یہی ہوتا تھا ہر جنگ میں۔ تو یعنی
انتہائی اہمیت کا حامل تھے گھوڑے انسان کی زندگی میں. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ہر فوج میں, ہر قوم میں گھوڑوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جاتا. ہر فوج میں ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. تو اتنا مفید جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, لیکن انسان ہے کہ کبھی اس بات کا اس کا خیال نہیں آیا کہ وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کتنا بڑا احسان کیا. یعنی لاکھوں سال, ہزاروں سال انسان ان کو استعمال کرتا رہا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ کس خدا نے ان کو بنایا ہے اور کتنا بہترین بنایا ہے, کتنا مناسب بنایا ہے. اور پھر یہ چونکہ یہ احساس نہیں ہوتا انسان کو کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان کا, وہ نہیں سمجھتا, نہ یاد کرتا ہے, اسی لیے پھر ان کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے, ان گھوڑوں کو ظلم کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. ان کی فوجیں جو گھوڑوں پہ سوار ہوتی ہیں ظلم بھی کرتی پھرتی ہیں. تو پھر یہ سب یاد دلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی اس سب بیک گراؤنڈ کو بتانے کے بعد, ان کی اہمیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تمام نعمتوں کا بڑا ناشکرا ہے. یہ چاہے گھوڑے کی نعمت ہو, چاہے اونٹوں کی نعمت ہو, چاہے اچھی زمین کی نعمت ہو, چاہے دوسرے کارآمد جانوروں کی نعمت ہو, کوئی بھی نعمت ہو, حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. کبھی ان احسانات کو بیٹھ کے یاد نہیں کرتا کہ کیا احسانات ہیں, اور پھر ان کا کبھی شکر ادا نہ کرتا ہے, نہ سوچتا ہے کہ اس کو ان کا شکر ادا کیا جائے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس پر گواہ ہے. حقیقت ہے انسان جانتا ہے, خود جانتا ہے کہ جو ہے نا وہ کتنا ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دیں, لیکن کبھی ان کا شکر کرنے کی اس کو خیال نہیں آتا. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ناشکرا ہے, بلکہ بڑھ کے یہ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یعنی نعمتوں کو خاص طور سے جو گھوڑے کا ذکر کیا ہے, یہ اپنے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ان کو استعمال کر کے مختلف قوموں پہ ڈاکے ڈالتا ہے, مختلف ملکوں پر قبضہ کرتا ہے جا کر. کسی طرح چاہتا ہے کہ وہ ملک قبضے میں آ جائے, اس کا مال اس کے قبضے میں آ جائے. یہ عام طور سے یہ روش رہی ہے. جنہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے نعمتوں کا, انہوں نے یہ اس طرح استعمال کیا ہے, مال متاع حاصل کرنے کے لیے, ڈاکے ڈالنے کے لیے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اصل میں یہ بھول جاتا ہے, نہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب وہ قبروں سے باہر نکل آئے گا. مر تو جائے گا, یہ تو مرنے کا تو ہر ایک کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہی ہے, لیکن پھر ایک مرتبہ زندہ ہونے کا بہت کم لوگ یقین کرتے ہیں. تو وہ یہ بہت سے جانتے ہی نہیں, کسی نے بتایا نہیں, یا تو نبیوں کی کتابوں کی بات ان تک نہیں پہنچی, یا جو جانتے ہیں بھی ہیں تو وہ انجان بنتے ہیں, ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں انہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے, اس بارے میں سوچتے ہی نہیں وہ. اور پھر جب یہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے سینے میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی اعمال تو ان کے دیکھے ہی جائیں گے, وہ تو خیر ریکارڈ ہو رہے ہیں, آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, ان کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور وہ ان کو دکھا دیے جائیں گے قیامت کے دن. لیکن ایک اور مزید بات ارشاد یہاں فرمائی گئی کہ سینوں میں جو راز ہیں, یعنی انسان جو نیتیں, جو ارادے, جو راز چھپائے پھرتا ہے, وہ بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے, وہ بھی سامنے لائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو محفوظ رکھے, ان نیتوں کو, ان ارادوں کو, اور پھر ان کو ایک دن انسان کو دوبارہ انسان کے سامنے دکھا دے اس کو. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آخری جملے میں کہا گیا یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی اس سے بڑھ کے باخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا ظاہر بھی سامنے ہوگا, اس کا اندرونی بھی سامنے ہوگا, اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی سامنے ہوگا, اس کی نیتیں, اس کے ارادے, اس کے بدمعاشیاں, اس کے فتنے,
اس کے منصوبے، یہ سب جو ہے نا سامنے آ جائیں گے. جب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اعمال کے ساتھ ساتھ، تو اندازہ لگائیے کہ پھر کیا چیز چھپی رہ جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی ایک رگ رگ سے واقف ہے اللہ تعالیٰ انسان کی. اور پھر وہ تو اس دن، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ تو واقف پہلے سے ہی ہے، اس دن دوسرے بھی لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا کیا اس کے ارادے تھے، کیا کیا نیتیں تھیں، کیسی کیسی بدنیتی تھیں، کیسے کیسے منصوبے تھے. اعمال تو ان کا ریکارڈ الگ دیکھ لے گا، آوازوں کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں. تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ اندازہ لگایا سکتا ہے کہ باخبر کون ہے، جو اندر کا بھی حال جانتا ہے، باہر کا بھی حال جانتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے غور و فکر کے لیے ہیں کہ وہ پروردگار جس نے ہم کو بنایا ہے، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہماری ہر نیت سے واقف ہے، ہمارے ہر منصوبے سے واقف ہے، اس سے ہم کیسے چھپیں گے. آج تو ہم چھپ جاتے ہیں لوگوں سے اور پھر سینے میں سب کچھ لے کر دفن ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وقت جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور سینے کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا. تو اس چیز کی فکر کر کے انسان کو حتی الامکان برائیوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے، جرائم سے بچنا چاہیے. اپنی نیتیں بھی صاف رکھنی چاہیے، اپنا دل بھی صاف رکھنا چاہیے، غلط و برے منصوبے نہیں بنانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.